بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 15 جولائی 2024۔ معذرت کے ساتھ میں کنٹینٹ سے تھوڑا سا آؤٹ آف اسٹیشن رہا اور کافی زیادہ ٹائم کے بعد ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری اصل میں کچھ فیملی کی طرف سے کچھ زیادہ پرابلمس تھیں، مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے اور میرا بیٹا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھا جس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں کر پا رہا تھا۔ باقی آپ سب کا سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ، کافی زیادہ لوگوں کے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں جی، ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی IMF کے معاہدے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ویڈیوز نہیں کی۔ تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈالر کا ریٹ پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا، گولڈ کا ریٹ کیا ہوگا، پاکستان کی اکانومی میں کیا پیش رفت ہے۔ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا پاکستان کا، IMF کے بورڈز کی منظوری ابھی ہونی ہے۔ ڈالر پاکستان کے اندر 30 پیسے کم ہوا ہے۔ سٹاف لیول کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کافی زیادہ اوپر گئی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار ڈالر کی بیس کے اوپر چلتا ہے، یعنی آپ کسی امپورٹ بزنس سے کنسرنڈ ہیں اور ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، تو ہماری پریڈکشن تھی پاکستان کے اندر جون بجٹ تک ڈالر 300 تک جائے گا، جو کہ نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پریڈکشن کی کہ جون کے بعد ڈالر سپتمبر تک۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم اپنی پریڈکشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی وہ جو سٹیٹس آپ کو بتاتا رہا وہ من گھڑت کہانیاں تھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ بزنس مین ہیں، جو لوگ کاروباری شخصیات ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو انالائز کرتے ہیں چیزوں کو، جیسے ہم لوگ انالائز کرتے ہیں، وہ بہت سارے فیکٹس کے اور سٹیٹس کے اوپر کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے پریڈکشن کی تھی تو ڈیفینیٹلی ہم نے ریسرچ کرنے کے بعد کی تھی، اور ہم نے بہت ساری ایسی جیسے JP مورگن ہے دنیا کی بڑی، اور موڈیز ہیں، یہ وہ ہیں، اور بلومبرگ جو کہ جھوٹ نہیں بولتی، جن کی بیس کے اوپر ہم نے پریڈکشن کر کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ 300 پلس جائے گا۔ اور سٹل پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے کہ پاکستان کا یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے میں پاکستان کو ڈالرز تو مل جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے پیسے بھی ہمیں مل رہے ہیں ہم ڈالر کو سٹیبلٹی کی طرف تو لے آئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو اس وقت ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ ایک سابقہ بینکنگ آفیسر رہے ہیں بہت بڑے، تو ڈیفینیٹلی ان کو آئیڈیا ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قلت اور ڈالر کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر بڑھا نہیں ہے تو ڈالر نہیں بڑھے گا، ڈالر آپ کا 300 کے اوپر ہی جانا ہے۔ یہ دیر سویر تو ہو سکتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے دیر سویر ہونے کی کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ آپ کو ایک دم سے نہیں ملتے، اس کے سائیڈ افیکٹس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر حکومت نے اس وقت ڈالر کو کیپ کیا ہوا ہے نا، تو IMF کے بورڈ منظوری کی سب سے پہلی شرط بھی یہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو جو کیپ کیا ہوا ہے اس کو ہٹائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اورنگزیب صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے ڈالر کو سٹیبل کیا ہوا ہے، ڈالر مزید آگے نہیں بڑھے گا، ڈالر مزید آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کی یہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر اس وقت جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ بینک کے فارن ریزروز ہیں ان میں تو اضافہ ہو چکا ہے، لیکن وہ فارن ریزرو کو سٹیبل رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی سے پروڈکٹ کرنا اور پروڈکشن کرنا چیزوں کی، اور ایکسپورٹس کو $100 بلین تک لے کے جانا، یہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ڈالر سستا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہماری ضروریات زندگی کی اگر 5 چیزیں ہیں تو حکومت 2 چیزیں سستی کر کے جو تیسری چیز مہنگی کرتی ہے اس سے ان دونوں سستی چیزوں کے پیسے نکال لے گی آپ سے۔ تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہماری اکانومی کے اندر یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔